ایک ہستی ہے کہ جس کا مقام اور مرتبہ تجھ سے بھی اونچا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں جب یہ الفاظ کان پہ پڑے تو کانوں کو میں نے ذرا اور آگے کیا، ذرا متوجہ ہو گیا کہ حضور کس ہستی کا نام لیں گے، تو حضور نے فرمایا مومن کا دل وہ بیت اللہ تجھ سے بڑا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ آج رات دن ہم ان پروگراموں پہ لگے اور تما کر رہے ہیں خدا آئے گا تو جی ہمارا ملک سدھر جائے گا۔ یہ فضول قسم کے شرک کے عقیدوں سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہم سدھریں گے تو ملک سدھرے گا، میں نہیں سدھروں گا تو ملک نہیں سدھر سکتا۔ میں اپنی ذات کا ذمہ دار ہوں۔ کل حلقے میں بات چلی اور منکرات کو روکنے کے 3 درجات میں بات ہو رہی تھی، تو ان میں دل سے برا سمجھے۔ دل سے برا سمجھنے کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی دل سے برا سمجھے اور ساتھ جا کر بیٹھ جائے۔ دل سے برا سمجھ رہا ہے، عورتیں ننگی عورتوں کے فوٹو بھی نکال رہا ہے، بازار میں جا بھی رہا ہے، نکاح بھی نہیں چکا رہا۔ دل سے برا سمجھنا، اس کی مثال میں نے ایک دے کے سمجھایا تھا، یہاں گندگی پڑی ہو تو گندگی آپ دل سے بری سمجھتے ہیں تو بری سمجھ کے اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، مزے سے اس کا اندر کو سانس کھینچیں گے کہ بدبو میرے اندر میں جائے۔ دل سے برا سمجھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس گندگی اور برائی کو ختم کرنے کی جد و جہد اور کوشش شروع کر دے۔ پہلی کوشش یہ یا اللہ میری زبان کو طاقت دے کہ میں زبان سے اس گندگی کو ختم کر سکوں۔ یا اللہ دوسری کوشش یا اللہ میرے ہاتھ کو طاقت دے کہ میں اس گندگی کو اپنے ہاتھ سے روک سکوں اور اس گندگی کو ختم کر سکوں۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا کرے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا کرے۔ موت کب ہے؟ اس جہاں کی زندگی کی انتہا ہے، یہ پر لطف والی زندگی کی ابتدا۔ قول اہل معرفت الموت جسر، یہ قول اہل معرفت الموت جسر، کیا کہتے ہیں؟ موت تو ایک پل ہے، محبوب کو محبوب سے ملاتی ہے۔ یہ تو راستے کا ایک پل ہے جو ہمیں اللہ سے ملانے کے لیے ہے۔ توفۃ المومن نبی نے اس لیے اس کو کہا، نبی نے مومن کا تحفہ موت کہا ہے، ہمارے لیے موت تحفہ ہے۔ ہم تو اسے اپنا دشمن نہیں سمجھ رہے۔ کیا ہے یہ دنیا ہے نور بے حسن جا دار المحن، مسکن ارواح ہے وہ گلستان دلکشا۔ تو اس لیے موت پہ ہمیں صدمہ نہیں ہے، جدائی پہ صدمہ ضرور ہے، جدائی پہ رونا ضرور ہے۔ نماز کے بعد انشاءاللہ اجتماعی دعا کریں گے، ایک دفعہ الحمد و 3 دفعہ کل شریف پڑھ کر ساری امت مسلمہ کے لیے، بالخصوص حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرکزہ کے لیے دعا میں سارے شریک کو۔ ایک اعلان یہ ہے کہ کل بعد نماز مغرب سامنے ٹھیپر ڈالے اہل سنت والجماعت کی طرف سے سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں حضرت مولانا علامہ محمد احمد لدھیانوی صاحب خطاب فرمائیں گے خصوصی، تو ساتھ ہی اس میں شرکت کی کوشش کریں۔ اور دوسرا جامعہ تحفیظ القرآن، یہ مدرسہ ہے علی پور روڈ پر، تو اس لیے اس کے ساتھی آئے ہوئے بھائی موجود ہوں گے، ان کے ساتھ جس سے جتنا ہو سکے وہ تعاون فرمائیں۔ اور ایک آخری گزارش اور کر کے شاید کہ پھر جائے مجھ سے کہ یہ بکری داری اور ابھی بڑے بڑے فلسفی آئیں گے اور تمہیں قربانی سے ہٹا کر بہت ساری اور باتیں سکھائیں گے، وہ جی غریبوں کے ساتھ کیوں کرنا چاہیے، فلاں کے ساتھ کیوں کرنا چاہیے، اور انہیں اپنے عدد تدلوں میں غریب یاد نہیں رہتے، لیکن جب بھی چھری چلانی ہو تو دین کی کسی کے حکم پر چلانی پڑتی ہے۔ تو بہرحال وہ باتیں اپنی جگہ، وہ سوال جواب سب کچھ آپ کو میں بتاتا رہا۔ اب چرم قربانی کا ایک مسئلہ ہے، عالمی سازش ہے یا ملی بغیر دے یا جو بھی ہے، چمڑے کی چونکہ کوئی ریٹ نہیں ہوتا تو وہ چمڑا ہمارے لیے فائدے کی بجائے نقصان کا باعث بن رہا ہے، اس کے لیے میں ایک لائحہ عمل دے رہا ہوں، آج بھی دوں گا انشاءاللہ، آئندہ بھی اور عید پر بھی یہ دوں گا تاکہ بات صحیح طرح ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ بھائی پچھلے سال بھی ہم نے تجربہ کیا، ایک چمڑے پر ہمارا چمڑے سے زیادہ خرچ ہو جاتا تھا، اس لیے وہ ہمیں فائدہ دینے کی بجائے نقصان دینے، اس کے لیے ایک ترتیب بتاتا ہوں۔ ہر ساتھی یہ کوشش کر لے جس کے جتنے حصے، فرض کرو ایک بکرا یا بکری
کہ آپ چھوٹا جانور ذبح کر رہے ہیں، ایک حصہ ہے، وہ اپنے ذمہ 100 روپیہ مقرر کر دے کہ میں 100 روپیہ مدرسے میں دوں گا، کتنا 100 روپیہ مدرسے میں دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس کے زیادہ حصے، کہ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو جس کے جتنے حصے ہیں کہ 2 ہیں 4 ہیں 7 ہیں، تو 700 روپیہ میں بڑے جانور کا دوں گا، اور اپنے حصے کے بقدر، یعنی جس کے جتنے حصے ہیں اتنے 100 روپیہ دے گا انشاءاللہ۔ اور چمڑے کے متعلق یہ ہے کہ اسے اپنے ذاتی استعمال میں لے آئے تو بہت اچھا ہے، جی پرانے لوگ کرتے ہیں نا، گھر کی بہت ساری چیزیں اس سے بن سکتی ہیں، ذاتی استعمال میں لے آئے تو بہت اچھا ہے، نہیں لا سکتے تو میری ایک رائے ہے، کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ایسا کریں کہ اس چمڑے کو زمین میں دبا دیں، دفن کر دیں، تاکہ مارکیٹ میں جب چمڑے نہیں جائیں گے تو پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی انشاءاللہ۔ انہوں نے مدارس کو بند کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں، لیکن میرا ایمان ہے یہ مدارس آج کی بات نہیں، یہ ہمیشہ سے یوں ہی ہوتا آیا ہے، لیکن یہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک قائم و دائم رہیں گے۔ میری کہتا ہوں ہم نہیں ہوں گے، لیکن یہ مدارس انشاءاللہ اور قرآن کی بہاریں قائم و دائم رہیں گے، تو اس انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے۔ یہ ترتیب میں نے آپ کو بتا دی، لہٰذا چمڑا نہ جہاں لے کر کوئی نہ آئے، گرمی کا موسم بھی ہے، سنبھالنا بھی مشکل ہے، لہٰذا ہر ساتھی فی حصہ 100 روپیہ بس بہت ہے ہمارے لیے انشاءاللہ۔ اسی 100 میں اللہ کروڑ روپے جتنی طاقت رکھ لے، آپ اخلاص سے 100 روپیہ دیں گے، میرا ایمان ہے کہ اس کی طاقت کروڑ روپے جتنی ہو جائے گی، تو جتنے اخلاص سے دیں گے اللہ تعالیٰ کتنا